کہ جس نے یہ رمضان عبادت میں نہیں گزارا، جس نے روزوں کا اہتمام نہیں کیا، جس نے تراویح کا اہتمام نہیں کیا، جس نے اس مقدس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، آج اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا۔ آج جب لوگ عید المبارک کی مبارکبادیاں دیں گے تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اس رمضان کو عبادت میں گزارا، اس کا ضمیر اسے بتائے گا کہ تو واقعی مبارکبادی کا مستحق ہے کہ تو نے رمضان عبادت میں گزارا۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ گناہوں کے اندر اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے بغاوت کرتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین کو توڑتے ہوئے جنہوں نے یہ ماہ مقدس گزارا ہے، آج کے دن جب وہ ایک دوسرے کو عید مبارکبادی دیں گے تو ان کا ضمیر انہیں ملامت کرے گا کہ تم کس چیز کی مبارکبادی دیتے ہو؟ رمضان المبارک کے روزے تو نے رکھے نہیں، قرآن کریم کی تلاوت تو نے نہیں کی، تراویح کا اہتمام تو نے نہیں کیا، تہجد کا اہتمام تو نے نہیں کیا، آج تو کس منہ سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے؟ تو آج کا دن ہر شخص کا ضمیر اسے ملامت کرے گا، اس شخص کا ضمیر بڑا خوش ہوگا کہ جس نے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عبادت و اطاعت میں گزارا۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کیا اور اس میں ہم نے عبادت کی، رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے عبادت کا اہتمام کیا۔ تو سب سے پہلی بات اس پر شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر استغفار، ہم نے جو عبادت کی اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس پر ہم استغفار کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 3 مرتبہ ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر گیا، روزوں کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے، تو ہم آج کے دن استغفار کریں اور توبہ کریں کہ ہم سے اس ماہ مقدس کا احترام اس درجے کا نہ ہو سکا جس درجے کا حق تھا، تو ہم اس پر توبہ اور استغفار کریں۔ تو آج کا دن توبہ اور استغفار کریں۔ میرے دوستو، عید الفطر کا دن، عید عربی زبان کا لفظ ہے بمانی، یہ عود سے ہے، بمانی لوٹ کر واپس آنا۔ عید کو عید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہر سال خوشیوں کو واپس لاتا ہے، لوٹ کر لاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو عید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہر سال پلٹ کر آتا ہے، واپس آتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو عید کہتے ہیں۔ فطر کا معنی افطار کے ہیں، توڑنے کے ہیں، جسے ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور مغرب کے وقت افطار کرتے ہیں۔ تو یہ عید الفطر کا دن، یہ 1 مہینہ ہم نے روزے رکھے، آج افطار کا دن، آج اللہ کی ضیافت کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن روزہ رکھنا حرام ہے، جس دن روزہ رکھنا
خوشی منایا کرتے تھے اور اس میں وہ لہو لعب اور کھیل کود کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے 2 دنوں کے بدلے اس سے بہتر 2 دن عطا کیے۔ فرمایا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور ایک عید الفطر کا دن۔ تو یہ 2 دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو پھر یہ عید کا سلسلہ شروع ہوا۔ عید الفطر کا دن، آج کا یہ مقدس دن، آج سب سے بڑھ چڑھ کر جو ہمیں کام کرنا چاہیے وہ ہے صلہ رحم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینفع له فی اثره فلیصل رحمہ۔ فرمایا جو شخص چاہے کہ اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالے، فرمایا جو شخص چاہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت ڈالے، فرمایا جو شخص چاہے کہ اللہ اس کی اولاد میں برکت ڈالے اور اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد نیک نامی کا سبب بنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ 3 کام چاہتا ہے، اولاد میں برکت چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، عمر میں برکت چاہتا ہے، فرمایا وہ ایک کام ہے، فرمایا فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ خونی رشتوں کے ساتھ تعلقات برقرار اور مضبوط رکھیں، اور خونی رشتوں میں سب سے مضبوط اور سب سے پہلا رشتہ وہ والدین کا رشتہ، وہ بہن بھائی کا رشتہ۔ تو ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آج کا جو یہ دن ہے، آج کا دن سب سے بڑھ چڑھ کر ہمیں جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے وہ میرے اور آپ کے والدین۔ میرے دوستوں، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور فرمایا من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں کون زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اس کے ساتھ میں اچھائیاں کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امک، آپ کی ماں زیادہ حقدار ہے کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ صحابی رسول نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول ثم من، میری ماں کے بعد کس کا مجھ پر زیادہ حق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم امک، پھر آپ کی ماں کا آپ پر زیادہ حق ہے کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ صحابی رسول نے تیسری مرتبہ سوال کیا اے اللہ کے رسول میری ماں کے بعد کس کا زیادہ حق کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم امک، پھر آپ کی ماں کا آپ پر زیادہ حق ہے کہ آپ اپنے ماں کے حقوق ادا کریں۔ صحابی رسول نے چوتھی مرتبہ سوال کیا اے اللہ کے رسول میری ماں کے بعد کس کا زیادہ حق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم ابوک، پھر آپ کے والد کا آپ پر زیادہ حق ہے کہ آپ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا، 1 مرتبہ والد کا تذکرہ کیا۔ ماں کے 3 حق ہیں، والد کا 1 حق۔ میرے دوستو، آج کا دن ہم عید الفطر کے اس مبارک موقع پر جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آج عید ان کی ہے جن کے والدین زندہ ہیں۔ یہی والدین جب گھروں میں نہیں ہوتے تو عید کے دن گھر یتیم ہوتا ہے۔ وہ گھر کے جن میں والدین موجود ہیں آج ان کی عید کا دن ہے، اور جن کے گھروں میں آج بزرگ موجود نہیں ہیں، والدین موجود نہیں ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ ان کی عید کیسے گزرتی۔ میرے دوستو، میرا نوجوان جب 2-4 روپے کمانا شروع کرتا ہے تو وہ اپنی اسی زبان سے کہ جس زبان کے بولنے پر
جب بچہ شروع میں بولنا شروع کرتا ہے تو گھر والے خوشیاں تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں کہ آج میرے بچے نے 2 بول بولے، آج میرے بچے نے اپنی زبان سے کچھ الفاظ نکالے، گھر والے خوشیاں تقسیم کرتے، مٹھائیاں بانٹتے۔ لیکن یہی بچہ نوجوان ہو کر، بڑے ہو کر اپنی اسی زبان سے اپنی ماں کو گالی دے، اپنی ماں کو برا بھلا کہے، یہ ظلم نہیں؟ یہی بچہ بڑے ہو کر اپنی اسی زبان سے، کہ جس والد نے اپنی ساری جوانی اس بیٹے پر قربان کر دی اور اس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہوا اور والد کی کمر جھک گئی، تب جا کر جوان کی کمر سیدھی ہوئی ہے، والد چلنے میں کمزور ہوا ہے تو تب جا کر جوان چلنے میں مضبوط ہوا ہے، والد بڑھاپے میں لڑکھڑانے لگتا ہے، بولنے کی طاقت اس کی کمزور ہوتی ہے، اس کا جوان بیٹے میں بولنے کی طاقت مضبوط ہوتی ہے، لیکن یہی بچہ پھر جوان ہو کر اپنی اسی زبان سے اپنے والد کے سامنے اپنے ماتھے پر تیور لائے اور وہ یہ سمجھے کہ میرے 2-4 روپے سے گھر کا یہ پورا نظام چل رہا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ والدین میرے محتاج ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ میرا والد میرا مال دولت، میرے پیسے میرے بغیر اجازت کے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے والد کو بلایا، جب بلانے والا اس کے والد کے پاس گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو بلا رہے، آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت کی، تو وہ بڑا دل میں غمگین اور بہت زیادہ دکھی ہوا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے راستے میں دل ہی دل میں اس نے چند اشعار پڑھے اور بڑے دکھ بھرے اشعار، زبان سے نہیں، دل ہی دل۔ یہ شخص جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی بات بعد میں سننا، پہلے اس سے وہ اشعار سنے جو اس کی زبان پر نہیں آئے، لیکن اس کے دل ہی دل میں اس نے وہ اشعار۔ شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے دل ہی دل میں نے وہ اشعار پڑھے اور آپ کے رب نے وہ سن لیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے غم اور دکھ میں یہ چند اشعار پڑھے، غدرتک مولودا وکنتک یافعا، کہا کہ جب یہ بچہ تھا اور میں جوان تھا، کہا کہ میں نے اپنی ساری جوانی اس پر قربان کی، کہا کہ جب میرے بازوؤں میں قوت اور طاقت تھی اور یہ بالکل بچہ تھا تو میں نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، اور زندگی کی جوانی میں نے کما کر اس پر خرچ کی، اور کہا کہ جس دن یہ بچپن میں بیمار ہوتا تو ہم اپنی بیماری اپنی تکلیف بھول جاتے تھے اور اپنی تکلیف بھول کر ہم اس ڈر میں رہا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا یہ بچہ مر نہ، اور کہا کہ یہی بچہ جب رات کو پیشاب کرتا تو اس کی ماں اور ہم گیلی جگہ پر خود سوتے اور سوکھی جگہ پر اپنے اس بچے کو لکھا۔ کہا کہ جب ہمارا یہ بچہ بیمار ہوتا تو ہم در در پھرتے اور لوگوں کے پاس جاتے کہ اس کا کہیں کسی طرح علاج ہو۔ کہا کہ ایک دن میرے دل میں یہ تمنا آئی کہ میں نے اس بچے کو پالا ہے، یہ جوان ہوا ہے، اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یہ جوانی میں میرا سہارا بنے گا اور یہ میری کمر مضبوط کرے گا۔ کہا کہ وہ دن آیا کہ میں بوڑھا ہوا اور میرا بیٹا جوان ہوا۔ کہا کہ جس امید نے میں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی، کہا کہ جب وہ دن پہنچا تو اس کے تیور بدل گئے۔ کہا کہ ایک پڑوسی کا جو حق ہے، کہا کہ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے کہ ایک غلام کو دیکھا جائے، تو کہا کہ جب اس نے مجھے غلاموں کی طرح دیکھا تو میں نے سمجھا کہ میں والد ہو کر غلام ہوں اور یہ میرا آقا ہے۔ تو کہا کہ میں نے اپنے 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ میں نے جو 30 سال
اپنے اس بیٹے کو کھلایا ہے یہ صحیح کہتا ہے کہ میں غلام ہوں، یہ آقا ہے؟ تو کہا کہ اس نے میرے ساتھ وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان اشعار کو سن کر، جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام بہت روئے اور زاروں قطار روئے، اور اس نوجوان کو گربان سے اللہ کے نبی نے پکڑا اور آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے والد ہیں، فرمایا تیری جان بھی اور تیرا مال یہ دونوں تیرے والد ہیں۔ تو یہ والدین کا مرتبہ اور مقام، زندگی کے اندر ہم والدین کی قدر کی۔ اردو کی ایک کتاب ہے انمول واقعات، اس میں یہ واقعہ لکھا، کہا کہ ایک والد اپنے بچے کے ساتھ گھر کے ایک برآمدے میں صحن میں بیٹھا ہے، دیوار پر ایک کوا آ کر بیٹھا۔ اس بوڑھے والد نے اپنے بچے سے پوچھا، جوان بچے سے پوچھا کہ بیٹا اس دیوار پر کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ ابا جان کوا ہے۔ کچھ دیر گزری، والد نے پھر سوال کیا کہ ابا بیٹا اس دیوار پر کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان کوا ہے۔ کچھ دیر اور گزری، والد نے پھر سوال کیا کہ بیٹا اس دیوار پر کیا ہے؟ بیٹے کو غصہ آیا، کہا کہ کوا ہے کوا ہے۔ کچھ دیر گزری تو والد نے پھر سوال کیا کہ بیٹا اس دیوار پر کیا ہے؟ تو بچہ اٹھا اور والد کے کان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں کہ کوا ہے کوا ہے کوا ہے۔ کہا یہ بوڑھا والد اٹھا اور اندر جا کر الماری سے ایک رجسٹر نکال کر لایا اور صفحے پلٹتا رہا اور ایک صفحہ کھولا کہ جس صفحے پر اس بوڑھے والد نے لکھا تھا اور اپنے بیٹے کو دکھایا کہ ایک دن تھا، کہا کہ میں جوان تھا اور تو بچہ تھا، کہا میری جوانی تھی اور تیرا بچپن تھا، کہا ہم اسی صحن میں بیٹھے تھے اور اسی دیوار پر ایک پرندہ آ کر بیٹھا، تو نے 26 مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ ابا جان دیوار پر کیا ہے؟ میں نے ہر مرتبہ محبت اور پیار سے جواب دیا کہ بیٹا کوا ہے۔ کہا تو نے 26 مرتبہ پوچھا، میں نے ہر مرتبہ پیار اور محبت سے جواب دیا، آج میں نے 4 مرتبہ پوچھا تو تیرے ماتھے پر بل آیا اور تیرے غصہ آ گیا۔ تو میرے دوستو، والدین اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہیں، اولاد اپنے والدین سے اتنی محبت کبھی نہیں کر سکتی۔ اس کی آسان مثال میں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہو۔ اب یہ گم ہوئے، والد بھی غم میں رو رہا ہے، بیٹا بھی غم میں رو رہا ہے، لیکن قرآن کریم کہتے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائیگی میں اتنے روئے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی۔ یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے والد سے محبت ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی نہیں گئی رونے کی وجہ سے۔ پتہ چلا کہ والد اپنے بچے سے جتنی محبت کرتا ہے، بچہ اپنے والد سے اتنی محبت کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ والدین کو ہر بچے سے محبت ہوتی ہے، البتہ بعض سے محبت زیادہ ہوتی ہے، بعض سے محبت کم ہوتی ہے، لیکن جب ان بچوں میں سے کسی بھی بچے پر تکلیف آئے تو والدین ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس عید کے مبارک موقع پر ہم بعض نادان والدین سے ناراض ہوتے ہیں، والدین سے بات چیت نہیں کرتے، تو اس مقدس دن میں ہم آگے بڑھ کر والدین سے معافی بھی مانگے اور ان کو عید مبارکباد بھی۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ بائی سے ناراض ہیں، ماموں بانجے سے ناراض ہیں، چچا بھتیجے سے ناراض ہیں۔ تو آج بہت بڑا دن ہے، آج کے دن ہم آگے بڑھ کر مصافحہ کریں اور گلے ملیں اور ان کو راضی کریں۔ میرے دوستو، سب سے بہترین رشتہ بھائی کا رشتہ ہے، سب سے مضبوط رشتہ بھائی کا رشتہ ہے۔ آج ہم دوستوں کو تو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، ان کو وقت زیادہ دیتے ہیں، لیکن بھائی کو ٹائم بھی نہیں دیتے اور کوئی وقت بھی نہیں دیتے۔ ایک بزرگ نے ایک شخص کو کہ جس کو اپنے بھائی سے بڑی عداوت تھی اور ساری زندگی اس سے بات چیت نہیں کی،
اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا رہا۔ اس بزرگ نے اس بچے کو سمجھانے کے لیے، اس نوجوان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر آپ کو یہ آزمانا ہے کہ بھائی زیادہ قریب ہے یا دوست زیادہ قریب، تو اس نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ایک بکری ذبح کریں، اور بکری ذبح کر دینے کے بعد کہا کہ اسے ایک بوری میں ڈال دیں اور اسے ایسا لگے کہ اس بوری سے خون رس رہا ہے، اور کہا کہ وہ بوری لے کر آپ اپنے کسی بھی دوست کے پاس جائیں اور انہیں بتائے کہ مجھ سے تو قتل ہو گیا ہے، میں نے تو کسی کو قتل کر دیا ہے، میرے ساتھ چلو تاکہ یہ لاش ہم دفن کریں۔ اس نوجوان نے ایسے ہی کیا، بکری کو ذبح کیا، بوری میں بند کیا، اور بند کرنے کے بعد اپنے ایک دوست کے پاس گیا، کہا مجھ سے قتل ہو گیا ہے، آؤ یہ لاش ہم کہیں دفنا دیں۔ اس دوست نے کہا کہ میں نہیں جاتا، دوسرے دوست کے پاس، تیسرے دوست کے پاس، بالآخر سب دوستوں کے پاس چلا گیا، لیکن کوئی دوست بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر یہ شخص اپنے اس بھائی کے پاس گیا کہ جس سے اس نے ساری زندگی بات نہیں کی، اور اپنے بھائی سے کہا کہ مجھ سے اس کے قتل ہو گیا ہے اور یہ لاش ہمیں دفنانی ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ بھائی نے اسے کہا کہ آپ یہیں بیٹھو، آپ میرے ساتھ نہ چلو، میں اکیلے جاؤں گا تاکہ اگر کسی کو پتہ چلے، اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو تکلیف مجھے پہنچے، تجھے نہ پہنچے۔ تو یہ بھائی کا رشتہ ہے۔ بھائی کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، اللہ نے انہیں نبوت عطا کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے اللہ کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، کہا میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ بھائی کو نبی کیوں بنا دے؟ فرمایا اشدد بہ ازری، کہا اس سے میری کمر مضبوط ہو، اور جب میں فرعون کے سامنے جاؤں گا اور میں فرعون سے بات کروں گا تو میری کمر مضبوط ہوگی، میرے پشت پر میرا بھائی کھڑا ہوگا۔ یہ بھائی کا رشتہ ہے۔ تو بعض نادان جو بھائی سے ناراض ہیں تو وہ اس عظیم دن میں اپنے بھائیوں کو راضی کریں، اور جو والدین سے ناراض ہیں وہ اپنے والدین کو راضی کرنے والے ہوں۔ تو آج کا دن صلہ رحمی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آئے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام۔ آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ آئے، سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، اور فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کی مدد کرو، اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کو رواج دو، اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز ایسی حالت کے اندر پڑھو کہ جب ساری دنیا سوئی ہوئی، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرو کہ جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور کوئی اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے پیار اور محبت کرنے والا اللہ کی محبت میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ کو ایسے شخص سے بڑی محبت ہے۔ تو ہم اس مبارک دن میں صلہ رحمی کو رواج، رشتہ داروں کے اندر جو کسی سے ناراض ہیں تو ہم ان کے ساتھ صلح کریں، اور آگے بڑھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر صلح کریں گے تو اس سے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ دیکھیں معاشرے کے اندر اگر آپ کی ناک کٹتی ہے تو بھلے کٹ جائے، لیکن اللہ کے ہاں آپ کی ناک بہت بلند ہو جائے۔ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، فرمایا اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ تو ہم عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے ایک مسلمان بھائی سے آگے بڑھ چڑھ کر ہم ملے۔ وقت مختصر ہے، آخری گزارش یہ ہے کہ ہم اس عید کے موقع پر مہمان نوازی کا اہتمام، یہ عید کا مبارک موقع ہے، بعض لوگ مہمان نوازی سے کتراتے ہیں، اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ حاتم طائی کا نام آپ میں سے ہر شخص نے سنا ہوگا۔ حاتم طائی سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے اپنے سے بڑا کوئی سخی دیکھا؟ اس نے کہا جی ہاں، میں نے اپنے سے بڑا بھی ایک سخی دیکھا۔ کہا کسے دیکھا؟ کہا میں نے ایک یتیم بچے کو اپنے سے بڑا سخی دیکھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک دن میں جنگل میں شکار کر رہا تھا، شکار کرتے کرتے میں بہت آگے چلا گیا اور رات ہوئی، تو میں نے کہا کہ اب واپس جانا مشکل ہے،
تو میں نے کہا کہ ایک خیمہ دیکھا، اور خیمہ دیکھنے کے بعد میں نے اس خیمے میں آواز دی کہ میں رات کو یہاں ٹھہروں گا اور صبح واپس چلے جاؤں۔ کہا کہ اس خیمے سے ایک بچہ نکلا، اور اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ یہاں ٹھہر جائیں، اور اس بچے نے پردہ لگایا، کہا کہ اس طرف میری ماں ہے اور اس طرف آپ ٹھہر۔ کہا میں اس خیمے میں ٹھہر گیا۔ اب اس بچے نے ایک بکری ذبح کی، اور ذبح کر دینے کے بعد اس کے گوشت کا الگ حصہ پکایا، مغز الگ پکایا، کلیجی الگ پکائی، اور مختلف پلیٹوں میں میرے سامنے پیش کیا۔ کہا کہ جب میں نے وہ گوشت کھایا تو میں نے اس بچے سے کہا کہ اس میں جو یہ مغز ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ تو کہا کہ وہ بچہ باہر نکلا اور اپنی 10 کے 10 بکریاں جو اس کے پاس تھی سب ذبح کی، اور ان سب بکریوں کا مغز تیار کر کے حاتم طائی کے سامنے پیش کیا۔ رات کے وقت پھر بعد میں جب حاتم طائی قضاء حاجت کے لیے نکلے، دیکھا کہ خون ہی خون۔ بچے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے کہا کہ مجھے مغز پسند ہے، اور عرب کے ہاں یہ بہت بڑی گالی ہے کہ مہمان کو کوئی چیز پسند ہو اور میزبان کو پیش نہ کرے۔ تو کہا کہ میرے پاس 10 ہی بکریاں تھیں، میں نے سب ذبح کر دی۔ حاتم طائی بڑا متاثر ہوا، کہا کہ کل میرے دربار آنا، میں تیرا اکرام کروں۔ صبح اس بچے کو اپنے ساتھ لے گیا اور اسے 200 اونٹ دیے اور 300 بکریاں۔ لوگوں نے حاتم طائی سے کہا کہ سخی تو آپ ہیں، اس نے 10 ذبح کی، آپ نے 300 دی، 200 دی۔ کہا کہ نہیں، اس کے پاس 10 تھی، اس نے 10 قربان کر دی، میرے پاس تو سینکڑوں ہزاروں ہیں، میں نے اس میں سے چند دی۔ تو عرب کے ہاں بڑی سخاوت ہوا کرتی تھی، تو ہم بھی اس سخاوت کو عام کرنے والے ہیں۔